بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اکثر حضرات یہی سوال کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول جو بعض حضرات اس کو بہت جوش اور جذبے سے اس کو مناتے ہیں، تو کیا شریعت کے حوالے سے، شریعت کی روح سے 12 ربیع الاول منانا کیسا ہے؟ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ابھی تک کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی چیز ہمیں سامنے نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں بتایا ہو، وہ نہیں سمجھایا ہو، بلکہ پورا کا پورا دین اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری خطبہ میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا، دین میں کوئی کمی نہیں۔ تو دیکھیں بھائی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کامل مکمل چھوڑا ہے، تو اس میں کمی نہیں ہے۔ تو ابھی دیکھنا ہے کہ یہ 12 ربیع الاول منانا کیا یہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود منایا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کے بعد 23 بار یہ دن آیا ہے، 23 بار، لیکن ایک ہی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو منایا ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منانے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 2 بار یہ دن آیا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دن منایا ہو یا اس کے منانے کا حکم دیا ہو۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 10 بار یہ دن آیا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 12 بار، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 5 بار یہ دن آیا ہے، لیکن کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام کے بعض صحابہ کرام نے یہ دن منایا ہو یا اس کے منانے کا حکم دیا ہو۔ تو بھئی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول منانا، چراگاہ قائم کرنا، جھنڈے لگوانا اور اس طرح کے بدعات رسومات کرنا، یہ بالکل اسلام میں نہیں ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ ہم اس سے اجتناب کر لیں، اس کو چھوڑ دیں اور اس کو دین نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے بالکل اجتناب اتنا چاہیے کہ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس کو پھر دین سمجھتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، یہ تو دین ہے ہی نہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر یہ تو دین نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا ہے، اگر ہم اس کو کر لیں تو یہ تو اچھائی ہے، خیر ہے، تو کر لیں گے۔ تو ہم بتاتے ہیں بھئی دین میں اگر مگر نہیں ہوتا۔ اس طرح کوئی بندہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز جو ہے نا وہ 3 رکعت ہے، اگر ہم 4 رکعت پڑھ لیں یہ تو بہتر ہی ہے، دین ہے، نماز ہے، تو کیا یہ جائز ہوگی، یہ قبول ہوگی؟ قطعاً نہیں۔ اس طرح طواف کرنا ہے، 7 چکر لگانے، کوئی بندہ کہ میں 8 لگاتا ہوں، 9 لگاتا ہوں ایک ساتھ، تو یہ پھر دین نہیں ہوگی نا۔ اس طرح تو دیکھیں خیر کا کام ہے، نماز پڑھنا ہے، 3 کے بجائے 4 پڑھنا ہے اور 7 چکر کے بجائے 8 چکر لگانے، لیکن جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہو اور نہیں فرمایا ہو اور نہ اس کا حکم دیا ہو، تو اس کو کرنا کیا ہے؟ یہ دین کے خلاف ورزی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو منانے کو چھوڑ دیں اور جو دین ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سکھایا ہے، اس پر عمل کر لے، تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کا ذریعہ ہوگا۔